کراچی کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ لوگ بڑا تذبذب کا شکار ہیں. نہیں کچھ نہیں ہونے جا رہا. دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا قوانین موجود ہیں اس کے تحت ہی ہوگا. اور فیڈرل گورنمنٹ اور ہم نے مل کے جو ایک فیڈرل پروجیکٹس پہ ایک کمیٹی بنائی ہے اس کی میں بھی یہ چیزیں ابھی پھر اس کی میٹنگ ہونی تھی لیکن یہ برساتوں کی وجہ سے مطلب بڑی مجھے بھی تھوڑی سی ہوتی ہے وہ کہ جس پریشانی کی وجہ سے ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں وہ کمیٹی مل ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ پریشانی ہوئی ہے. لیکن خیر یہ ہوتے لیکن ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے میں نے تو خود ہی آفر کیا ہے نا ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہوگا سارا جو بھی قانون ہے اس کے تحت. آپ نے ایڈمنسٹریٹر کا ذکر کیا. ابھی ہم نے پورے سندھ میں کہیں پہ بھی ایڈمنسٹریٹر جو قانون کے تحت سندھ کابینہ نے سندھ حکومت نے اپوائنٹ کرنے نہیں کیے. اس لیے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا چلیں ہمیں الزام دے دیں کہ پراپر ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا پورا. ہمیں تھوڑی سی تکالیف ہو رہی ہیں کچھ جگہ پہ. کراچی کے لیے ہم صلاح مشورہ ہر ایک سے کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے لیے اور لگے گا الٹیمیٹلی وہی جو سندھ حکومت چاہے گی. تو وہ مشورہ میں نے پچھلی بار آپ سے بھی کہا تھا آپ کے پاس بھی ہمارے پاس اس وقت وہ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ تو رجال ہوا ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی نام ہے تو بتا دیں اپنے علاوہ. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا شاہ صاحب یہ شکریہ. شاہ صاحب آپ کی جمہوری حکومت ہے کراچی میں تو بہت سارے علاقے متاثر ہوئے یقیناً غریب امیر سب علاقے متاثر ہوئے. لیکن جب ڈیفینس کے لوگ کلفٹن کے لوگ 5 دن بجلی گھروں میں نہ ہو آپ خود گئے تھے وہاں پر دورہ کیا وہ اپنے حقوق کے لیے اگر کسی دفتر کے سامنے مظاہرہ کریں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اور آج بھی اگر وہ نکلے تھے تو کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے. تو کیا ایک جمہوری حکومت میں لوگوں کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ کے الیکٹرک یا ان اداروں کے خلاف بات کریں جن کو وہ ٹیکس دیتے اور لاکھوں میں ٹیکس دیتے؟ شاید آپ بھی دے رہے ہوں کیونکہ آپ بھی فیز 2 میں رہتے ہیں. اور تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کا یہ جمہوری حق نہیں ہے؟ بالکل جی احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے ایز لانگ ایز آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اور یہ ایف آئی آرز کرتی ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے کمپلینٹ کے اوپر. کمپلیننٹ اگر آپ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مراد علی شاہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو پولیس کا یہ فرض ہے کہ آپ کی کمپلینٹ سنیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مراد علی شاہ مجرم ہو گیا. تو ایک کمپلینٹ آئی اور اگر کوئی ادارہ کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کی پھر اس وجہ سے ایف آئی آر داخل ہوگی. باقی جو اس کی ہوگی انویسٹیگیشن وہ بالکل امپارشل ہوگی. اگر کہیں کوئی ایسا قانون کسی نے ہاتھ میں لیا ہوگا تو اسی کی پوچھ گچھ ہوگی ادروائز نہیں شاہ ہوگی. صاحب یہ بتا دیجیے گا شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا آپ نے تخمینہ لگایا کراچی سمیت سندھ بھر میں کتنے روپوں کا نقصان ہوا ہے اس حالیہ بارشوں کے دوران؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ اس سے ماضی میں وزیر اعظم 2-3 مرتبہ آئے آپ کو نہیں بلایا گیا ہے. کیا آپ کو باضابطہ طور پر دعوت دی گئی ہے اور آپ وزیر اعظم کو ایئرپورٹ لینے جا رہے ہیں؟ 2 سوال آپ نے کیے. تخمینے کی میں نے آپ کو بتایا انیشل رپورٹس ہم نے سارے ڈپٹی کمشنرز کو کہہ کے اور انہوں نے بنائی ہیں. اب یہ ساری ایک ہمارے پاس سسٹم ہے. ہم نے 20 ضلعوں کو آفت زدہ قرار دیا ہے. ان کو کمپنسیشن کا ایک قانونی طریقہ ہے وہ فالو کر کے قانون فالو کر کے اسیسمنٹس انہوں نے پریلیمنری کر لی ہیں اس کو فائنلائز کر کے. اور آگے وہ ڈیٹیلز ہے میں جاؤں گا تو بہت زیادہ ہم نے کراچی میں تو خاص طور پہ زیادہ جلدی کام کیا اس لیے کہ وہاں پہ تو ابھی پانی اترا ہی نہیں ہے. باقی جو علاقے ہیں ان میں تو پہلی اس وقت تو میں ڈی سی کو کہوں جب مجھے بتاؤ کتنے گھر گرے ہیں اس سے پہلے وہ کہا کہ میں نے لوگوں کو تو بچانا ہے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو. تو ہم اس وقت زیادہ فوکس ادھر کر رہے ہیں. کراچی میں تھوڑا اور کام ہو گیا اس لیے کراچی سے پانی مور اور لیس بہت جگہوں سے 99% علاقوں سے. شاہ صاحب یہ بتا دیں شاہ صاحب میں جواب تو دیا میں ایک منٹ جواب دے دوں بھائی. سوال کیا تھا تو آپ کا پہلا سوال کا جواب تھی. دوسرا سوال آپ نے کیا وزیر اعظم صاحب کو میں نے ابھی بتا چکا ہوں کہ میں نے سنا ہے ٹی وی پہ ہی سنا تھا پہلے تھرسڈے پھر فرائیڈے. ابھی آپ بتا رہے ہیں کوئی ٹویٹ ہوئی ہے کہ سیٹرڈے کو آ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ دوں گا پروگرام بتا دیں اس لیے کہ اور کام بھی ہوتے ہیں آدمی کو. لیکن دوسرا آپ نے کہا تھا کہ ملاقات مجھے بلائیں گے میں بالکل جاؤں گا. ابھی پروگرام ہی نہیں ہوا تو میں بلانے کی تو بات کیسے ہوگی. ابھی تک نہیں مجھے پروگرام بتایا گیا. جیسے پروگرام پتہ چلے گا اور مجھے بلائیں گے تو میں بالکل جاؤں گا. ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے یا ان کو ریسیو کرنے کے لیے تو میں خود پوچھتا ہوں کہ
کہ جی میں کہاں آؤں مجھے بتا دیں, اور میں ابھی پھر وہی کروں گا. اور اگر مجھے کہا گیا آئیں اور ریسیو کرنا ہے, میں کیوں نہیں کروں گا. تو یہ میرے خیال ہے سوال ایکچولی آپ لوگوں نے بنا دیا, یہ پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آئیں گے آپ لینے جائیں گے نہیں لے جائیں گے. بالکل لینے جاؤں گا, لیکن اگر منع کر دیا جائے گا کہ نہیں لینے آئے, میں نہیں جاؤں گا. میٹنگ میں آپ ملیں گے یا نہیں ملیں گے, بھائی بلائیں گے تو کیوں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر نہیں بلایا جائے گا تو زبردستی میں بھی نہیں گھس سکتا کہیں. शाह साहब तव्हां सॼी सिंध जो दौरो करे आया आहियो, यकीनन तव्हां अपडेट आहियो उन हवाले सां. हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खां अॻु में जीअं असां तव्हांजे अनाउंस थी त प्रेस कॉन्फ्रेंस थियण वारी आहे, त सिंध जे काफ़ी इलाइक़नि मां जेके आबादगार हुआ, असीं छाकाणि त थोरा कनेक्टेड हुजूं था, त माण्हुनि सवाल कया त सीएम साहिब खां लाज़मी पुछिजो. माण्हू चयो त कराची में अगरि पाणी आयो आहे बरसाति जो, त दुकान में पाणी आयो, पाणी हटी वियो त उहो दुकान वरी खुली वेंदो, उन गुज़र सफ़र हली वेंदो. पर हुते फसल आहे जेको साल में थींदो आहे, सॼी साल उन्हनि माण्हुनि जी उन ज़िंदगी ते हले थी उन फसल ते. त हिकिड़ो इहो सुवाल मुंहिंजो आहे त सिंध गवर्नमेंट उन फसल खे हिकिड़ो त तव्हां ॾियो पिया राशन ॾींदो, टेंट ॾींदो, ॿियो ॾींदो, पर ख़ुदि आबियानूं ढल खोड़ इशूज़ आहिनि, कीअं उन माण्हुनि खे जेको आहे तव्हां उन्हनि जी बहाल इहो कंदो. ॿियो मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त सीएम हिकिड़ो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ठाहे पियो, सिंध जा ॿेट आहिनि जिते तव्हां ख़ुदि उन स्ट्रगल जो हिसो रहिया हुआ, ऐं सिंध गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी हुई, तव्हांखे अॻु में हिकिड़े चीफ मिनिस्टर लेटर बि लिखिया, ॿिया कया हुआ, त सिंध जे ही ॿेट जेके आहिनि उन ते हिकु भेरो ॿीहर कानून साज़ी थिए पई, उन ते सिंध गवर्नमेंट जो छा मौक़िफ़ आहे? देखो गालियों आपने दो चीज़ें आपने पूछी, दो सवाल, मैं उर्दू में जवाब दे दूं ताकि सबको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. काश्तकार जो है ना कम से कम 6 महीने मेहनत करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, और उसकी वो कोई मंथली नहीं कमाता पैसे या रोज़ाना के बेसिस पे उसकी कमाई नहीं होती, वो सीज़न के एंड में कमाता है. और उसकी जब फसल तबाह हो जाती है, समझे 6 महीने की उसकी कम से कम 6 महीने की इनकम वाइप आउट हो गई. और अगर अगला फसल नहीं लगा सके पानी होने की वजह से, तो साल की इनकम वाइप आउट हो गई. ये इसका बिल्कुल एहसास है आबादगारों से हम बिल्कुल, लेकिन इसका क्वांटम जो है ना मदद का, वो बहुत, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा अगर ये सारी ज़मीन. तो हम कोई भी जो हमारी रिसोर्सेज हैं इसमें इनके टैक्सेस को माफ़ करना वो हमारे हाथ में, वो बिल्कुल करेंगे. जो जहाँ पे अफेक्टेड होंगे डेफिनेटली माफ़ करेंगे. लेकिन ये भी कोई इनको इतनी बड़ी रिलीफ नहीं देगी. हम कोशिश यही करेंगे कि इनको अगले फसल के लिए कोई रिलीफ दें, इसलिए कि अगर पानी निकल भी जाता है तो इनके पास बीज फर्टिलाइज़र के पैसे नहीं होते, बिकॉज वो ईयर टू ईयर चलता है. उधर कुछ मदद इनकी करें. हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि इनके एग्रीकल्चरल लोन्स जो हैं उनका इंटरेस्ट माफ़ किया जाए, इनकी जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है उसको थोड़ा डिफ़र किया जाए और आगे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी. दूसरा आपने जो कहा अभी तक मुझे नहीं पता उसका, ये हमसे ज़रूर पूछा गया और हमने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये आइलैंड्स सिंध गवर्नमेंट के हैं, और जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, अगर होती है कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो सिंध गवर्नमेंट और इलाके के लोगों के मफाद में ही हो सकती है. ये बड़ी क्लियरली कहा हुआ है हमने. सीएम साहब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से एक मीटिंग की है, क्या इस प्लान आज की है? यहाँ के लोगों को भी बुलाया गया था, MNAs MPAs को, गवर्नर साहब भी मुशावरत में थे, तो इस प्लान के हवाले से आपको एतमाद में लिया गया है या नहीं? नहीं. अगर प्लान आता है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट मैच करेगी या नहीं? सबसे पहले ये 806 अरब का मैं आपको दे चुका हूँ, मैं तो खुद मैचिंग मांग रहा हूँ. क्यों नहीं करेंगे? कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे. लेकिन जो आपका सवाल था, मुझे ये कराची क्या कहा नाम ने, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बता दूं, एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी मैंने खुद ऐड की थी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू बनवाई थी. कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में मुझे पर्सनली, मैंने सुन तो ये मीडिया पे ही सुन रहा हूँ जो आप लोगों से, खुद मुझे कॉन्फिडेंस में अभी नहीं लिया गया. मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ फाइनलाइज करने से पहले ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस पे लिया जाए, लेकिन हमें उसको स्टडी करने का और अपने एडवाइस या सजेशंस देने का मौका दिया जाए. शाह साहब बात की जाए अगर बारिशों की, तो 90 साल के बाद सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, कराची मुतासर हुआ, और कराची से यकीनन इस वक्त सब हमदर्दी जता भी रहे हैं.
सुपर सालार भी यहाँ पर थे, ये भी आपके नॉलेज में होगा। और उन्होंने कराची के ताजरों को भी कहा है कि जो वफाक और सूबे की कमेटी बनी है उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी, ये वादा किया है। आज स्टेटमेंट, आज रिपोर्ट हुआ है। एक तो ये चीज़ है आपकी नॉलेज में है, एक तो ये मामला। दूसरा ये कि क्या प्लान है कराची की बहाली का, आपके पास क्या प्लान है? यहाँ तक कि पीटीआई के कुछ लीडरान ने जो डिफेंस और क्लिफ्टन डूबे और उसका जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। जब कराची डूबता है तो आपके खाते में आता है, जब सफाई होती है तो मुख्तलिफ इदारों को क्रेडिट दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह की सियासत हो रही है, कराची ख़ास तौर पे किस तरफ जा रहा है? और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वाकई आप मुशावरत के पाबंद हैं? क्योंकि लाहौर की नुमाइंदगी अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें नून लीग ने जीती है, वहाँ पर तो पीटीआई ने शायद किसी से मुशावरत नहीं की। यहाँ पर आपके ऊपर इतना दबाव क्यों है, इसकी वजूहात क्या है? आपने नहीं, ठीक है ना। देखिए, आप सवाल भी अमित बहुत ही इत्तराम के साथ आपने किया, आपने उसमें जवाब भी आपके सारे उसी सवाल में थे। मैं वही चीज़ें रिपीट करूं तो मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ही ने जवाब दिए सारे कि लाहौर में तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना कि एक, और उसमें मैं पिछली बार भी आप लोगों से थोड़े से मैंने गिला किया था, अगर इस तरीके से शो किया जाएगा कि पता नहीं क्या इधर हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। बारिश शदीद, आपने 90 साल में नहीं, 90 साल का तो रिकॉर्ड है हमारे पास। ये पता नहीं इससे पहले कभी इतनी पहले बारिश हुई है जब से दुनिया बनी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। 90 साल का रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से अगस्त के महीने में डबल बारिश हुई है पहले किसी एक महीने के मुकाबले में। तो ये फैक्ट्स हैं। बाकी तो आपने जो सवालात किए, जो आपने बात की, मुझे नहीं पता, ये तो हमारा अपना प्रपोजल एक है, वो आपने शायद, मैंने खबर भी नहीं पढ़ी। हमारा अपना प्रपोजल है कि हम कराची की डेवलपमेंट के लिए, बल्कि नॉट ओनली कराची, ये मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल हिदायत दी है, हम बैठे थे, उन्होंने कहा ना सिर्फ कराची, सिंध के हर छोटे बड़े शहर में हम एडवाइजरी काउंसिल्स बनाएंगे। वहाँ के लोकल सिविल सोसाइटी के हैं लोग, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो काम करते हैं, उनको उस एडवाइजरी काउंसिल में आप रखें। और ये पूरे सिंध में हम करने जा रहे हैं ताकि उनकी इनपुट भी हमें मिलती रहे। हम कोई फॉर्मलाइज करके कोई उनकी मीटिंग्स करते रहें तो उनसे मशावरत होती रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होती रही है और ये तो हमारी अपनी सजेशन एक है। बाकी मुझे नहीं पता कि और क्या कॉन्टेक्स्ट इसमें था, नुमाइंदगी क्या और क्या उसमें आंसर था, लेकिन एक एडवाइजरी काउंसिल्स में बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी से भी लोग होंगे, बाकी सिविल सोसाइटी से होंगे। मेरा अपना इंटरेस्ट है कि ज़्यादा आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स, इनकी मैं जो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं अच्छे, उनकी मैं मदद लूँ ताकि हम कर सके। बाकी सहाफ़ी बरादरी से भी हम लेंगे इंशाल्लाह। अब ये बता दें, शाह साहब ये बताइएगा ये है कि बैरिया टाउन की जो ज़मीनें सिंध की ली गई थी उसके सुप्रीम कोर्ट में करीबन 500 अरब रुपए गालिबन जमा है। वफाकी हुकूमत या अदालतों में से वो किस तरह लिए जाएंगे? आया आपको ट्रांसफर हुए हैं या नहीं? और अगर हुए तो सिंध नहीं हुए तो सिंध हुकूमत क्या कर रही है? बड़ा आपने अच्छे सवाल किया। ये कोर्ट में है मामला। इस वक्त तक जहाँ तक मुझे पता है 62 बिलियन है या कितने जमा हो चुके, नंबर्स मुझे सही याद नहीं है, और टोटल 500 अरब से ऊपर जो भी आने। सिंध गवर्नमेंट, ये देखें, ये पैसा किस चीज़ का है? मलीर में ज़मीन है उसका पैसा है, ठीक है जी। मुराद अली शाह एट फॉल्ट हो सकता है इसमें कि मैंने पैसा वो नहीं लिया, आप मुझे सजा दे, जो भी है, लेकिन ये सिंध के लोगों का पैसा है और ज़मीन बिलोंग करती है सिंध हुकूमत को। मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरी जब इस ज़माने में ये केस चल रहा था उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बात हुई थी और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि ये पैसा सिंध हुकूमत का है। ऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ इतनी क्लियरली नहीं आई। हमने खुद एक दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दिया जाए और इसके ऊपर आप भले एक जुडिशल ओवरसाइट कमेटी बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं इस चीज़ पे। तो ये पैसा चाहे 62 अरब है या 600 अरब जो
थाना है, टोटल जितने नंबर्स मुझे नहीं पता सही, दिस बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ सिंध। ये इन लिeu ऑफ लैंड है जो कि सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, जो सिंध के लोगों की प्रॉपर्टी है। ना सिर्फ ये खर्च सिंध में होगा बल्कि ये खर्च भी सिंध हुकूमत के थ्रू होगा। ये हमारा बड़ा कैटेगोरिक स्टैंड है, इस पे कोई और बात नहीं होगी। और मैंने सुना है ना इसकी बातें भी कई की जा रही हैं, लेकिन ये बड़ी सिंध हुकूमत का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस पे। शाह साहब मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जनाब शहर से बारिश का पानी तो निकल गया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के बड़े संगीन किस्म के मसाइल सामने हैं, तकरीबन शहर के तमाम ही इलाकों में ये मसाइल हैं। दूसरा कि वफाकी हुकूमत ने भंग की काश्त की परमिशन दे दी है, तो क्या सिंध हुकूमत भी इस काश्त की परमिशन दे रही है कि भंग के पौधे लगा लिए जाए? देखो, मैंने कानून देखना पड़ेगा उन्होंने क्या किया है, मुझे नहीं पता इसकी डिटेल। मैंने भी मीडिया से सुना है ये हेम्प इस्तेमाल होती है शायद दवाइयाँ बनाने में या क्या जो भी होता है। अगर पॉजिटिव, मुझे नहीं इसकी डिटेल पता, कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट जब तक मुझे पता नहीं हो। आपने बाकी जो सवाल किया, यस, ये देखिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हमारे यहाँ बनी नहीं है प्रॉपर। शाह साहब ये बता दें, मैं ख़त्म तो कर लूँ यार, मैं ख़त्म कर लूँ। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हमारे यहाँ बनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बहुत जो हाई एंड इलाके उनमें नहीं बनी है। तो फिर होता क्या है कि ये सारा पानी सीवरेज लाइंस के थ्रू होता है और उनकी कैपेसिटी होती नहीं है। इस वजह से वो कोलैप्स कर गई हैं कई जगह पे। और एक बड़ा, मैंने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब था, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ इन बरसातों से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट, ये जो $10 अरब तो पहले की बात थी। अगेन उनके किसी वजीर ने कह दिया कि जैसे वो हमें जेब में पैसे डाल के दे रहे हैं $10 अरब। ऐसा नहीं है, आए खुद काम करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट काम करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इधर प्रोविंशियल कंपनियां बना के काम करेगी तो वो हमें मंजूर नहीं है। सीएम साहब, आपको ये बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं या इसमें कुछ ताख़ीर होगी? मेरे भाई, बल्दियाती इलेक्शंस के लिए दो तीन स्टेप्स है। डीलिमिटेशन इसका पहला स्टेप है। डीलिमिटेशन आइन में लिखा है कि सेंसस जो लेटेस्ट है उसके तहत होगी। इस वक्त लेटेस्ट सेंसस नोटिफाइड जो है वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस पे तो मैं इंतखाबात नहीं कराना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कम से कम जो 2017 वाला सेंसस है वो नोटिफाई हो जाए। उसमें जो चेंजेस होनी उसमें हमें भी एतराज़ात हैं, काफ़ी लोगों को एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात दूर किए जाए और 2017 का सेंसस नोटिफाई हो। आप मुझसे अगर सवाल करेंगे जी जनरल इलेक्शन तो हो गए उस पर, तो वो आइन में तरमीम की गई थी उसके लिए कि सिर्फ 24th अमेंडमेंट आइन में की गई थी कि सिर्फ 2018 के जनरल इलेक्शंस के लिए ये सेंसस नोटिफाई है सॉर्ट ऑफ। जब तक नोटिफाई नहीं होंगे डीलिमिटेशन 98 वाले सेंसस पे, तो मैं नहीं करना चाहूँगा, ना आप करना चाहेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, सीसीआई ने नोटिफाई करनी है सेंसस को। सेंसस जब नोटिफाई हो जाएगा फिर डीलिमिटेशन होनी है, और एज सून एज पॉसिबल जब ये डीलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसका भी एक प्रोसेस है, वोटर्स लिस्ट अपडेट हो जाएंगी, उसमें 120 दिन है, उसके बाद 120 दिन में इंतखाबात हम कराने के पाबंद हैं और कराएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शाह साहब, सीएम साहब, ये जो 6 रुकनी डेवलपमेंट कमेटी बनी थी उसके नोटिफिकेशन टीआर का क्या हुआ? और आपने कहा था कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जो बरसाती नालों पे कब्जे हैं उनकी लिस्ट पब्लिक की जाएगी, तो अब तक वो लिस्ट पब्लिक क्यों नहीं की? मेरे पास देखिए, मेरी बात सुने। इंटीरियर नहीं, हाँ भाई, दोनों सवालात के जवाब देता हूँ। वो नोटिफाई हो गई है कमेटी, उसके टीओआरस भी हैं, वो दे देंगे आपको अगर चाहिए होंगे, है मेरे पास। नंबर 1। दूसरा, मैंने बिल्कुल कहा था कि हम जल्द से जल्द नोटिफाई करेंगे। मैंने एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस कराया है, उसमें आइडेंटिफाई भी किए हैं जो बड़े नालों के तहत है। अब उनकी जो ज़्यादा डिटेल स्टडी है
جس میں نام کے ساتھ آئے گا کہ کون کون سے لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ میں ایسے ریلیز نہیں کرنا چاہتا جب تک ایک پراپر اسٹڈی، اور اس کے لیے میں نے ایک بنایا پلان کہ ایک انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ذریعے ایک نالوں کی ہم کرائیں سروے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال تھا یہی ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہی پرابلم ہے. اور میں نے تو کبھی آپ کو شروع میں کہا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ایل بی او ڈی جو بنی ہے اس نے نیچرل واٹر ویز کو روک دیا ہے. وہاں پہ پراپر اس کی کراسنگز نہیں بنی ہوئی. باقی چھوٹے موٹے روڈ تو ہیں، وہ چھوٹے موٹے روڈ جب بنتے بھی ہیں زیادہ پانی آتا ہے تو ہم ان روڈز میں بریچ بھی ڈال کے پانی نکالتے ہیں یہ تاکہ آگے جائے پانی. بٹ ایل بی او ڈی کو تو بریچ نہیں کر سکتے، وہ تو الٹا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو بڑے واٹر ویز ہیں ان کا ایشو ہے، اور اس کے لیے میں نے تو خود کہا ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ کام کیا تھا. وہ جو پران ڈھورو ہے ایسے اور بہت سارے نیشنل واٹر ویز ہیں ان کو بند کر دیا ہے اسٹرکچرز نے. شاہ صاحب اکرم کی جو جی اکرم اکرم نہیں دیکھیے میری بات سنیں. 3 ایریاز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، چوتھا بھی ہے جہاں پہ پانی کھڑا تھا، لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا ٹاور سے لے کے کھارا در تک یہ جو علاقہ تھا یہ بہت شدید پرابلم میں تھا. یوسف گوٹ کا علاقہ، سرجانی کا علاقہ، ڈیفینس، اور چوتھا نیا ناظم آباد. ہم نے اپنی ساری مشنری، ساری ایفرٹس پہلے 2 علاقوں پہ پہلے لگائی. جب ہماری فری اپ ہوئی کچھ مشنری، ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں نا کام، پانی آپ نے جو نکالنا ہے وہ ایک جتنی ایفرٹ آپ ایک جگہ ڈال سکتے ہیں، مطلب ایک کام کرنے کے لیے اگر آپ کو 100 لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس 200 موجود ہیں تو 100 باقی فارغ ہوں گے نا. جو ہمارے اسپیئر میں تھی تب ہم نے اپروچ کیا تھا ڈی ایچ اے کو کہ جی ہم اگر چاہیے تو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم. وہ اچھی بات ہے نا. انہوں نے کہا تب وہ گئی ہیں اسپیئر کی بھی مشنری. کے الیکٹرک کے پاس میں خود اسی لیے گیا تھا کہ ان سے ایک کے الیکٹرک میرے انڈر میں نہیں ہے، صوبائی حکومت کے انڈر میں نہیں ہے. کے الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، لیکن کے الیکٹرک سپلائی میرے کراچی کے شہریوں کو کر رہی ہے بجلی. سفر ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں خود ان کے پاس چل کے گیا کہ بھائی بتاؤ کب آپ کرو گے. ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا مدد چاہیے. انہوں نے ہمیں بتایا یہ پرابلمز ہے. وہ پرابلمز ایڈریس کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو بجلی ملے. اور وہ صرف ادھر نہیں تھا، جہاں پہ جو گزری کا علاقہ جہاں پہ بجلی نہیں تھی، وہاں پہ غریب خاندان رہتے ہیں، ان کے لیے میں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد وہاں بجلی ملے. اور اینڈ میں پھر نیا ناظم آباد بھی میں نے اپنے ڈی سی کو بھیجا کہ بھائی ادھر بھی لوگ رہتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے جب ہمارے پاس کچھ سپیس ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ لوگ چاہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوگی عاشورے کے دن میں نارملی ایک جو پچھلے 4 سال سے میں یہ کرتا ہوں کہ ایک ایریل ویو لیتا ہوں جلوس کا تاکہ کچھ پتہ ہو. اس دفعہ اس ایریل ویو کے ساتھ میں نے پورے کراچی کا تقریباً ایریل ویو لیا. میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے خود نکالی ہیں. شاہ صاحب ایک سیکنڈ میں ختم تو کر لوں یار. کراچی میں بائی اینڈ لارج سنڈے کو تھا عاشورہ. یہ بارش ہوئی تھی تھرسڈے کو، جو شدید بارش ہے تھرسڈے کو ہوئی تھی. فرائیڈے سیٹرڈے 2 دن کے اندر میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ 90% کراچی سے پانی نکل گیا تھا. چھوٹی گلیوں میں کہیں یہ آپ مجھے نہ کہیں، نقصانات کی میں بات نہیں کر رہا. تھرسڈے کو رات کو ہم خود، میں نے آپ کو شیئر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہمیں گاڑی سے نکل کے آنا پڑتا، گاڑی ڈوب گئی تھی. تھرسڈے کی رات کو نرسری کے مقام پہ میں گاڑی ہم آگے نہیں لے جا سکے تھے
اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی گاڑی آپ کی نہیں جائے گی. وہاں پہ کچھ مجھے ملے تھے, ایک لیڈی تھی جن کے بچے ہو گئے تھے, وہ جگہ تھی. اور فرائیڈے کو میں 11-12 بجے اس علاقے سے گاڑی میں سے گزرا ہوں. جب میں ادھر سے گیا ہوں تو ایک دکان والے نے مجھے نرسری میں روکا, اس نے بتایا کہ جی تقریباً 12 فٹ وہ بتا رہا تھا, وہ سچ کتنا بھی کہ 12 فٹ اس میرے جو بورڈ لگا ہوا ہے ادھر تک پانی تھا. اگلے دن وہ پانی نکل گیا تھا آپ کا 6-8-12 گھنٹے میں. تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں, یہ پتہ نہیں کیوں دکھانے کے لیے ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں بتائیں. یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ ہمارا فرض ہے یہ سب کرنے کا. عاشورے تک میں آپ کو بتا رہا ہوں 90% سے اوپر یہ ویڈیوز تقریباً میرے پاس کوئی 10-12 منٹ کی ویڈیو ہیں ڈفرینٹ علاقوں کی جو میں نے بنائی ہیں. آپ کو میں کہوں گا شیئر کر لیں گے, مرتضیٰ کو میں نے دی تھی, آپ دیکھیں. میں نے نازم آباد کا پورا, میں قائد اعظم کی مزار کے اوپر سے جب وہ جلوس پہ میں کہا, پھر ادھر میں نے پائلٹ سے کہا کہ مجھے یہ گرین لائن کے الانگ لے جاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے یوسف گوڈ دیکھتے ہیں سجانی. پورے راستے میں میں نے گلیوں تک کی ویڈیوز بنائی ہیں, پانی نہیں. ناگن چورنگی آپ نے سنا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ رہتے ہیں کیڈیے چورنگی, رات کو 11-12 بجے وہاں کئی فٹ پانی تھا. اگلے دن میں 2 بجے کیڈیے چورنگی پہ میں نہیں گیا تھا اس دن, اس لیے وہ پہلے ہی صاف ہو چکی تھی. ناگن چورنگی میں 2 بجے کے قریب ناگن چورنگی پہ کھڑا تھا اور پانی نہیں. یہ چیزیں ساری ہم نے کر کے دکھائی ہیں, بٹ یہ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتی. تو ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو چھوڑ دیا تھا, لیکن جب ہمارے پاس اسپیئر اپ ہوئی مشینری تو ہم نے ان علاقوں میں بھی گئے جہاں پہ, اور یہ میرے بس میں ہوگا اگر میں کر سکوں گا, میں اس وقت سوات اپنی مشینری بھیجوں گا صفائی کرنے کے لیے, تاکہ لوگ اگر اسپیئر میں ہے جو مدد میں کر سکا ہم کریں گے. ہمارے ایک ایسا تھوڑی یہ علاقہ یا وہ علاقہ, یہ پورا ملک ہمارا ہے. تو یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یس, اگر ہم نے کسی کو نگلیکٹ کیا ہو اور کہیں اور چلے گئے ہوں وہ بات ہوگی. پوری کوشش ہے, غلطی سے کوئی چیز ہو سکتی ہے, کوئی جگہ رہ گئی ہو, کہیں کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا, ہر جگہ پہ ہم موجود رہے. جتنی میں یہ کھارا در کے لیے جو علاقہ ڈوبا ہوا تھا, میرا خیال ہے دن میں 4 بار کم از کم پوچھتا تھا, 4 بار انہیں کہتا کہ میں ابھی آ رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں مجھے صاف چاہیے. جو ایک لیکن مجھے پتا تھا کہ ان کو ٹائم لگے گا پانی نکالنے میں. اس وقت بھی وہاں پہ آج صبح میں نے کہا ہے بہت زیادہ سلج ہے, ڈرائی تو ہو گیا, کیچڑ ہے. ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی گاڑیاں بھیجی ہیں تاکہ وہ سلج نکال سکے. شاہ صاحب ایک آدھ سوال کر لیں پھر دینے جانے میں. ابا بورڈ سے ضلع عمر کوٹ جہاں با اس میں کچھ ایشوز تھے, کچھ آڈٹ کے ایشوز تھے, لیکن وہ میں نے ریزالو کر دیا ہے اور میں نے اسپیشل ٹاسک دیا تھا, وہ ہو کے اب انشاءاللہ آج تک میرے پاس فائل پہنچ جائے گی تاکہ ریلیز ہو جائے. شاہ صاحب بارشوں کے بعد میں ایک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس وقت پہلے ماکڑ تھے, وہ ماکڑ جو اب مچھر میں تبدیل ہو گئے ہیں. بڑی پیمانے پر جو انسان اور مویشی متاثر ہو رہے ہیں, بیماریاں پھیل چکی, خاص طور پر اسکن, ملیریا, بخار. سرکاری اسپتالوں کا حال یہ ہے پانی ابھی تک نکالا نہیں گیا جو بارش متاثر ضلع ہیں. باقی پرائیویٹ اسپتالیں مکمل طور پر بھر چکی ہے, ڈاکٹر دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. محکمہ لائیو اسٹاک, محکمہ صحت کیا ذمہ داری اپنی پوری کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کو کیا احکامات آپ نے جاری کیے؟ اتنی بارش کے بعد اور پانی ٹھہرنے کے بعد یہ ایشو ہمیں پتہ ہے ہوتا ہے. ہم نے ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, منسٹر صاحب نے لوکل گورنمنٹ کے کہ وہ سپریس پراپر کریں جلدی سے. میں نے پی ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ ٹینٹس کے ساتھ ساتھ ماسکیٹو نیٹس جلدی بھیجیں تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے. لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو بھی ایکٹیویٹ کی. یہ ہے ایشو, میں آپ سے بالکل یہ نہیں کہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایشو ہے, لیکن اس پہ جو بھی پاسبل ہے ہم کر رہے ہیں. لاسٹ کوشچن کر لیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ میئر کراچی کا, سی ایم صاحب یہ بتائیے گا میئر کراچی کے اختیارات کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے, جو کہہ رہے کہ اختیارات چاہیے. دوسرا آرمی چیف کل آئے تھے یہاں, اسٹیک ہولڈر سے انہوں نے ملاقات کی, آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ دیکھیں 2 چیزیں آپ نے کہی. میئر کراچی کے اختیارات, قانون میں بہتری لانے کے لیے تو ہم آلریڈی ایک کمیٹی ٹیم بنا چکے ہیں, اس پہ کام کر رہی ہے.
میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں, اختیارات آپ کو فل فلیج رسپانسبلٹی دے دی جائے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو پھر اختیارات مس یوز ہوتے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, خواہ مخواہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اور عجیب و غریب بیانات دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ ایف آئی آر بھی میرے اوپر کرا دو, جو بھی چیز ہے وہ کر دو. لیکن وہ اختیارات مس یوز ہوئے, وہ اختیارات مس یوز ہوئے جب آپ نے کمرشلائز کر دیا سڑکوں کو اور اس پہ عمارتیں کھڑی کر دیں. یہ سب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم بالکل, اور اسی وجہ سے 2013 میں اس چیز کو بریک لگانے کے لیے یہ کیا گیا تھا. اچھا, اس کے بعد بھی یہ رونا کہ اختیارات نہیں, اختیارات ابھی بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں اختیارات کے ساتھ آپ کو کام کر کے بھی دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور آپ سب کا ساتھ رہے گا. انہیں اختیارات کے ساتھ ایڈمنسٹریٹرز آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اختیارات جو ہیں وہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بجٹ دستاویزات کا اگر جائزہ لیں تو تقریباً کراچی سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس جو جمع کرتے ہیں سندھ حکومت وہ تقریباً 250 ملین ہے, اور ایلوکیشن 250 ملین جی بلین بلین. تو اب کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بنانے کے لیے انفراسٹرکچر آپ کو ورلڈ بینک سے 165 بلین لینے پڑیں گے؟ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہمارا بجٹ تو آلریڈی, ہمارا ٹیکس آلریڈی بہت زیادہ ہے وہاں سے. میرے بھائی دیکھیں, آپ انڈیویجول نہیں کرتے. میں اتنا کماتا ہوں اس لیے باقی سب کو چھوڑ دو, ایسے نہیں ہوتا ہے طریقہ کار. ملک ایسے نہیں چلتے. یہ پتہ نہیں کیوں ہم بالکل ڈبے کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں ٹھیک رہوں باقی سارے مر جائیں. ایسے کبھی کام نہیں ہوتا ہے. اگر ٹیکسز ہوتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں نا, بہت بات کرتے ہیں کہ جی آپ سروس ٹیکس اتنا کماتے ہیں کراچی سے. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کرے کہ 7 میں کراچی سے میں 4 گنا زیادہ سروس ٹیکس کماؤں. وہ تب کماؤں گا جب وہ سروس ادھر میں پرووائڈ کروں گا. یہ چیز سوچا کریں, اس ڈائریکشن میں نہ چلے جائیں آپ کہ جو لوگ کہتے ہیں یس کراچی میں پوٹینشیل, ابھی کراچی پوٹینشیل کی بات کریں, جو کراچی میں پلفرج ہو رہی ہے. کراچی ممبئی جتنا بڑا شہر, ممبئی بڑا ہے کراچی بڑا ہے مجھے نہیں پتا, تھوڑا سا بڑا ہوگا, اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا. ممبئی میں 60 ارب انڈین روپیز کلیکٹ ہوتے ہیں پراپرٹی ٹیکس میں. آج کل انڈین روپی کتنے, کبھی ڈبل ہے. 120 ارب روپے پاکستانی روپے کا پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے ممبئی میں. کراچی میں ہوتا ہے 1.5 ارب روپے. پوٹینشیل آپ دیکھتے نہیں ہیں, پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے اس شہر کا, لیکن وہ پلفریجز جو ہوئی ہیں ان کا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کو صحیح کریں. اسی سلسلے میں ہم نے پراپرٹی ٹیکس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ورلڈ بینک کو جو کلک آپ کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک سے کیوں لیتے ہیں, تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور ایونیوز کریٹ کریں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں خود شرمندہ کر رہا ہوں یار, اتنا شکریہ.